بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی. پھر جو زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچتے رہو. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا. تو ابتدائی صورت سے پہلے دو مسائل بنیادی طور پر بیان ہوئے: توحید اور رسالت. توحید کا بیان یا ایھا الناس اعبدوا سے چلا تھا، اس سے پہلے حقانیت قرآن کا بیان تھا تمہید میں، اور جماعتوں کا تذکرہ تھا. پھر یہ مسلسل چلتا رہا، اس میں مختلف قسم کے اعتراضات شبہات کے جوابات چلتے رہے اور پھر خصوصی خطاب چلتے رہے. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے پھر دوسرا حصہ یعنی چلا تھا رسالت، دوسرا مسئلہ چلا تھا رسالت کے اثبات، اور اس میں پھر کئی شبہات کا جواب ہوا، جس کے ضمن تحویل قبلہ کی بات بھی تفصیلی آ گئی. اور اب یہاں سے دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. اس دوسرے حصے میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا بیان ہے جن کا تعلق عمل سے ہے. ایک ہے اللہ کی راستے میں جہاد کرنا، اللہ کی توحید کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر، اور دوسرا ہے اللہ کے دین کی خاطر اپنی دولت اور مال کو خرچ کرنا. تو گویا جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ بنیادی طور پر بڑے یہ مضمون ہیں، اس لیے ان کا بار بار ذکر آگے آئے گا. اور ان مسائل شروع کرنے سے پہلے کچھ اور انتظامی امور کا بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا نظم و ضبط آپس میں ٹھیک رہے، آپس میں محبت ہو. ظاہر بات ہے جب خود نظم و ضبط ٹھیک نہیں ہوگا، محبت آپس میں، الفت آپس میں نہیں ہوگی تو پھر کیسے جہاد کریں گے؟ جہاد کرنا ناممکن ہے. اس لیے امور انتظامیہ کی پابندی کرانی ضروری ہے. اور یہ امور انتظامیہ بھی تب ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کے باطن کی اصلاح ہو چکی ہو، نیت ٹھیک ہو چکی ہو. تو اس وجہ سے درمیان میں ایسے امور کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جو انسان کی طبیعت کی اصلاح کرنے والے ہیں. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلے گا. تو بہرحال یہ پہلا امر انتظامیہ میں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اصل میں پہلے مذاہب میں، یہودیوں کے مذہب کے اندر تو صرف بس قتل ہی قتل تھا، بس قتل کی سزا قتل ہی ہے، وہاں دیت کی معافی کی اور کوئی صورت نہیں تھی. اور عیسائیوں کے مذہب کے اندر جو تھا وہ صرف عفو و درگزر کا قانون تھا، معاف کر دیا جائے بس، قصاص نہیں تھا. لیکن عرب کے علاقوں میں دونوں چیزیں تھیں، قصاص بھی تھا اور کیا ہے معاف کر دینا، پھر اس کے بدلے دیت لینا. ٹھیک ہے، یہ بھی موجود تھا، لیکن وہ لوگ صحیح طریقے سے چلتے نہیں تھے، گڑبڑ کرتے تھے. جاہلیت کا زمانہ تھا تو کیا ہے قتل کرتے تو قصاص لیتے، تو مطلب یہ کہ کوئی بڑے آدمی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے کئی قتل کر لیے، حالانکہ یہ زیادتی تھی. یہ اس طریقے سے کسی شخص بڑے کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے دیت جو ہوتی تھی اطراف وغیرہ کی، مثلا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی کا کان کاٹ دیا بڑے آدمی کا،
تو پھر چھوٹے سے دیت اصل کی بجائے بہت زیادہ دگنی تگنی دیت جو ہے وصول کر لی جاتی. لیکن اسلام کا عادلانہ نظام ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں افراط و تفریط بھی نہیں ہونی ہے، تو صرف قصاص بھی نہیں کیونکہ اس میں مشکلات ہیں، عفو کی کوئی راہ ہونی چاہیے، اور کیا ہے صرف عفو بھی نہیں کہ قاتل جری نہ ہو جائیں. اس لیے یہاں پہلے قصاص کا بیان ہے اور اس کے بعد کیا ہے دیت کا بیان ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تمہارے اوپر مقتولین میں قصاص یعنی برابری ضروری ہے، برابری ضروری کی جا رہی ہے، فرض کی جا رہی ہے، تو قصاص لینا ضروری ہے. جی تو آگے پھر تفصیل میں یہ فرما دیا حر کے بدلے حر یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. جی اب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے قصاص کا قانون کہ اس طریقے سے کیا جائے عورت کے بدلے عورت تو مرد کے بدلے مرد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت کو مرد نے قتل کر دیا تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا مرد کو عورت نے قتل کیا تو اس کے بدلے نہیں کیا. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے جاہلیت کے زمانے کی جو گڑبڑ تھی نا، وہ جو اس کو ختم کرنا مقصود ہے. مفسرین نے خصوصاً ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کی وجہ سے آیت اس طرح ہوئی ہے. شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے یہ واقعہ نقل کیا انہوں نے کہ پہلے دو عرب قبیلوں کے اندر جنگ ہو گئی تھی، تو دونوں طرف سے بہت سے آدمی آزاد اور غلام، مرد اور عورتیں قتل ہو گئے. ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا. اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہو گئی. تو ایک قبیلہ جو زیادہ شان و شوکت والا تھا اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے مرد قتل نہ کیا جائے، کہ ہماری عورت جو قتل ہوئی اس کے بدلے ہم مرد قتل کرائیں گے. جی اس طرح آزاد کے بدلے غلام کے بدلے آزاد قتل کرائیں گے. تو یہ انہوں نے کہہ دیا. تو ان کا یہ مطالبہ چونکہ جہالت والے رویے پر مبنی تھا، ظالمانہ قسم کا مطالبہ تھا، اس لیے آیت میں یہ حرف نازل ہو گئے، یہ الفاظ نازل ہو گئے کہ الحر بالحر، حر کے بدلے قتل ہوگا، غلام غلام کے بدلے قتل ہوگا، عورت عورت کے بدلے قتل ہوگی. جس کا اصل یہ تھا مقصود کہ ان کے مطالبے کو رد کرنا تھا کہ یہ کیا ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کرو. یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے جی کہ اب قاتل کوئی ہو اور قتل کوئی ہو جائے قصاص میں. یہ تو قصاص نہ ہوا، یہ تو ظلم ہوا. مطلب ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. یعنی اگر عورت نے مرد کو کیا ہے، عورت نے عورت کو کیا ہے، یا عورت نے غلام کو کیا تو عورت ہی قتل ہوگی. لیکن اگر آزاد نے کسی غلام کو کیا تو پھر اس آزاد کو قتل کیا جائے گا. اصل قانون تو یہ ہے. تو یعنی مقصود یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے وہی مراد ہے. جی کیونکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ ہم نے کیا فرض کیا تھا پہلی قوموں پر بھی کہ ایک نفس جو قتل ہوتا ہے اس کے بدلے نفس کو ہی قتل کیا جائے گا، نفس کے بدلے نفس ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے تو مرد کو قتل نہ کریں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا. غلام کو آزاد قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اس طرح مرد کو عورت قتل کرے تو عورت قتل ہوگی. اگر قتل مرد کرتا ہے عورت کو تو وہ مرد قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر. تو یہ مراد ہے. تو یہ حکم یہاں قصاص کا بیان کیا جائے گا. ایک قصاص ہوتا ہے قصاص فی النفس یعنی قتل کے بدلے قتل. دوسرا قصاص فی الاطراف ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی نے کوئی کسی کا عضو کاٹ لیا، جی مثلا بازو کاٹ لیا، پاؤں کاٹ لیا، یا کان کاٹ لیا، ناک کاٹ لیا، تو اس میں بھی کیا ہے برابری کی جائے گی. تو بہرحال جہاں برابری ہو سکتی ہے اعضاء میں کاٹنے میں تو پھر وہاں برابری اعضاء میں بھی ہوگی. تو اس کے بعد دیت کا بیان ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ شخص جس کے لیے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی معافی کر دی گئی. تو مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی قاتل ہے، اس کے لیے معافی ہو رہی اس کے بھائی سے. بھائی سے مراد اصل تو وہی مقتول ہے. یہ مقتول کی جانب سے اس قاتل کو معافی مل گئی، مثلا قصاص معاف کر کے دیت
پر راضی ہو گئے، لیکن یہاں مراد خود وہ مقتول تو نہیں ہے، وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا، اس کے وارث مراد ہیں، یعنی اگر وارثوں میں سے وارث معاف کر دیتے ہیں تو صلح کر لیتے ہیں کہ چلو ہمیں اتنا خون بہا دے دو اور ہم قصاص نہیں لیتے، تو اب اس کے بعد فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، دونوں کو اعتدال کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو مقتول کے وارث ہیں وہ کیا ہے دستور کے مطابق جو ہے وہ تابعداری کرنی چاہیے۔ کیا مطلب کہ یعنی انہوں نے مثلا صلح کی ہے جس پر، تو وہ مال جو ہے طریقے کے ساتھ جیسے طے شدہ ہے اس طریقے سے لیں، ایسا نہ کریں کہ ہر وقت جو ہے ان کے پیچھے بھاگتے رہو، ابھی جلدی کرو تو ہمیں دو تو ہمیں دو، یا مثلا طے ہوا تھا فرض کرو 10 لاکھ، وہ کہتے ہیں ہم تو 15 لیں گے، 10 پر ہم نہیں راضی ہوتے، یہ ہے وہ ہے، صلح کر کے یعنی بعد میں زیادتی کرنا، فرمایا نہ، جیسے طے ہو چکا ہے دستور کے مطابق اب اسی کو لینا ہے، اور جن قسطوں کے مطابق انہوں نے کہا ہم دیں گے انہی قسطوں کے مطابق لینا ہے، یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا جائے۔ اور آگے دوسرا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جو کیا ہے کہ وارث ہیں ان کو بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے جی کہ وہ بھلے طریقے سے کیا کریں، ادا بھی کر دیں، یہ نہیں کہ ٹال مٹول کرتے رہیں اور کہیں جی ہم تو کیا ہے ابھی نہیں دے سکتے، تو ہم تو غریب ہو گئے، تو یہ ہو گیا، تو جان بوجھ کر مطلب یہ کہ خواہ مخواہ ٹالے رکھنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو بہرحال جو مقتول کے ہیں ان کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو قاتل ہے اس کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ قاتل جو ہے اسی طریقے سے ادا کرے جیسے اس کو حکم ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ حکم جو ہے دیت والا یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے تخفیف ہے اور مہربانی ہے، کہ یعنی اگر اسی طرح ہوتا کہ قصاص کے بدلے یعنی قتل کے بدلے قتل ہی ہوتا اور معافی کی اور دیت کی کوئی صورت نہ ہوتی تو پھر معاملہ سخت تھا ذرا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے آسانی فرما دی گئی کہ چلو اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں ورثہ مقتول تو وہ اگر کیا ہے کہتے ہیں ہمیں دیت دے دو تو ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے آسانی پیدا فرما دی اور خصوصی رحمت پیدا فرما دی۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، فرمایا اس کے بعد یعنی صلح کے بعد اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے جی تو پھر اس پر دردناک عذاب ہے۔ مثلا صلح کی اور دیت لینی منظور کر لی، پھر دیت لے لی اور دیت لینے کے بعد کیا ہے قتل بھی کر دیا، یہ تو پھر ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے، جب قصاص لینا تھا تو قصاص ہی لے لیتے، اب قصاص کے بدلے دیت لے لی، دیت بھی وصول کر لی، پھر جا کر قتل بھی کر دیا بدلے میں، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یا دوسرے بھی ہیں جی کہ جنہوں نے دیت دینا منظور کیا تھا کہ چلو ہم دے دیتے ہیں تو بعد میں پوری نہیں دے رہے، ادھوری دے رہے ہیں یا روڑے اٹکا رہے ہیں، تو بہرحال جو بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے وعید شدید ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے سمجھدارو، اے فہیم لوگو، جی تمہارے لیے یہ قانون قصاص میں زندگی ہے، قانون قصاص میں زندگی ہے اگر سمجھو تو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قصاص ہوگا تو ہر آدمی قتل کرنے سے ڈرے گا جی کہ اگر میں نے قتل کیا تو پھر مجھے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح قتل نہیں ہوں گے جس طرح اب ہمارے اسلامی ملکوں میں قصاص کا قانون جہاں نہیں ہے تو بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں، لوگ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر گولیاں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، چونکہ یہ فکر ان کو نہیں ہوتا کہ ہمیں قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو تو پھر جو آدمی ہے کیا ہے قتل پر اقدام کرنے کا ارادہ ہی کرے گا تو ہزار بار سوچے گا کہ پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہوگا، اس لیے فرمایا یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر قصاص کا قانون نہ ہوتا تو جس قبیلے کا آدمی مر گیا تو وہ سارا قبیلہ ہی اٹھ کھڑا ہوتا اور اس سے کیا ہے دوسروں کے کئی بندے مار دیتا، جیسے آج کل ایسے حالات ہیں جی کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ان کے کئی بندے مار دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے، پھر دوسروں کو جب موقع ملتا ہے وہ ان کے مار دیتے ہیں، اس طرح جی لمبے زمانے تک آپس میں دشمنیاں رہتے ہیں، قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، کئی بندے مر جاتے ہیں، اس لیے فرمایا قصاص میں زندگی ہے کہ یعنی ایک نے قتل کیا اس کے بدلے ایک قتل ہو گیا، بس معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کی دشمنی نہ رہی، وہ ختم ہو گئی جی کہ چلو اس نے ہمارا مارا تھا اور حکومت نے اس کو مار دیا، چلو ٹھیک ہو گیا جی لعلکم تتقون۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے اور ہمیشہ قصاص کے قانون کو جاری رکھو گے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے آج بہت کم ہی ملکوں میں قصاص کا قانون نافذ ہے، اکثر جو ہے وہ غیروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور انہی کی باتوں کو مان رہے ہیں، جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہونا چاہیے، تو اس کو جنگلی قانون نعوذ باللہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ جو دین کے دشمن ہیں
جی تو اس وجہ سے قصاص کے اندر تو اللہ نے ایک حکمت بتائی ہے کہ اس میں زندگی اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جی جن ملکوں میں قصاص کا قانون نافذ ہے، پہلے تو سعودیہ میں تھا، اب بھی ہوگا امید ہے، جی تو وہاں بہت کم قتل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ یہ قانون نہیں ہے، اس بنا پر یہاں بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ لوگ اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں ہر سال تو کہ ہزاروں تک پہنچے ہوتے ہیں جو قتل ہوتے ہیں بے گناہ۔ اور دوسرا یہ کہ قتل کے بدلے قصاص لینا یہ کام بھی حکومت کا ہے۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کا بندہ قتل ہو گیا اور وہ از خود ہی قصاص لینا شروع کر دے، یہ اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر دنگا فساد ہو جائے گا اور جو حکمت قصاص ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے خود قصاص لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت جو یا اس کا کوئی نائب ہو اس کے ذریعے سے کیس کر کے کیا قصاص وصول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی ملکوں میں اس قانون نفاذ کو نافذ کرنے کی، قصاص کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔